تو یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اس آیت کو بھی آج کل کے اسکالرز غلط استعمال کر رہے ہیں جو آج سورہ آل عمران میں آیت آئی آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو, ولا تفرقوا اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس آیت سے بھی یہ آج کل لوگ آپ کو مجتہدین سے ہٹا دیتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو مت کرو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تو آپ جب قرآن کو تھامو گے تو 4 فرقے نہیں بنیں گے آپ کے حنفی مالکی, بس ایک ہی سارے جمع ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جو جس موقع کی آیت تھی نا اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا. اس آیت میں تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے جو فقہی مذاہب ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, بر صغیر میں فقہ حنفی, یہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ 99.9% امت تو اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے. تو آپ لوگوں کو میں عرض کروں جو بھی مجھے سن رہے ہیں, آپ نہ مفتی طارق مسعود کی مانو نہ آپ کسی اور کی مانو. آپ بولو قرآن و آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو قرآن و سنت کی مانیں گے, تو بھائی قرآن و سنت کی تشریح ہر آدمی کیا کر رہا ہے, الگ کر رہا ہے نا. 20 والا بھی قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کر رہا ہے, 8 والا بھی, 12 والا بھی, 16 والا بھی. آپ بولو سب کی ایسی کی تیسی. میں ان محققین کی تحقیق کو مانوں گا جن محققین کے محقق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے, اور 4 امام ہی ہیں جن کا فقہ چلا ہے دنیا میں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل. اگر آپ کو حنفیوں سے کوئی چڑ ہے تو آپ شافعی بن جاؤ بھائی, آپ مالکی بن جاؤ, آپ حنبلی بن جاؤ. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو ڈنڈا لے کے آپ کو حنفی بنانے میں لگے ہوتے. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ چھوڑ دو حنفی, آپ حنبلی بن جاؤ, فقہ حنبلی کو فالو کرو A to Z, لیکن ایک کو کرو فالو تمیز سے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا نا تو پھر آج کل کے اسکالرز آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ ہٹا دیں گے, برباد کر دیں گے. اور میرے ایک دوست اہل حدیث تھے, ان کو میں خاص طور پہ کہا کرتا تھا, بڑے نیک پرہیزگار. میں نے کہا دیکھو آپ کی حد تک تو معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اگلی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل وہ بہک چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے امت کو ہٹا دیا ائمہ مجتہدین سے. میرے دوست بہت ابھی بھی ہیں, تھے کیا. میں نے کہا آپ کو میں جانتا ہوں آپ کوئی اجماع کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے, آپ ٹھیک ہے 4 فقہ کو فالو نہیں کرتے, لیکن کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہو. تو میں نہیں کہتا کہ آپ گمراہ ہو, لیکن یہ بتا دوں آپ کی اگلی نسل اس سے 1 قدم آگے ہوگی, اور اس سے اگلی نسل اس سے 1 قدم اور آگے ہوگی, اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ آپ کی نسلوں میں پیدا ہوں گے, کیونکہ یہ اہل حدیث حضرات ہی کے جو ٹریک ہے نا جس پہ وہ چلے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. میں نے کہا ہماری اولادیں محفوظ ہیں, میں بھی حنفی, میرے ابا بھی, میرے دادا بھی, تو صدیوں سے جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں آج بھی ہم 1000 سال پہلے ہم جیسے تھے نا آج بھی کیا ہیں ویسے ہیں. لیکن آپ کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ کی اگلی نسل ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی, اس سے اگلی والی اور زیادہ ٹریک سے, کیونکہ ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ بے لگام ہوا ہے. میں نے کہا اپنی اولادوں کی تو فکر کرو. میں نے کہا چلو 4 میں سے 1 فقہ کو فالو نہیں کرتے, کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, بشرطے کہ 4 سے باہر نہ ہو. وہ اتنا بھی اہتمام کر لو یار, غنیمت ہے. کیونکہ 4 کا اجماع کسی بات پر ہو جانا, 1 سے غلطی ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, 4 غلط ہو گئے یار. تو تھوڑے عقل مند تھے, ان کو تھوڑی بات سمجھ میں. میں نے کہا یار اپنی اولاد کا تو کرو نا, اگلی دیکھنا کیا ہوگا اگلی نسل کا, اور اس سے بعد والی اور ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں بھی تو کتنے بدعتی ہیں, 1000 سال پہلے کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں. تو حنفیوں میں جو بدعتیں ہیں نا وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ حنفیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. ان بدعتوں کا امام ابو حنیفہ نے کہیں بھی نہیں کہا. آج بہت سارے حنفی بدعتی ہیں, وہ اس میں یہ تو طے شدہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا اہل حدیثوں میں ایک خوبی ہے کہ بدعتی نہیں ہوتے, اور مقلدین میں ایک خرابی ہے کہ ان میں بدعتی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. لیکن یہ جو مقلدین میں بدعتی ہوتے ہیں نا, یہ مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. مجتہدین کی تقلید اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اندھی تقلید کہلاتی ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو, جیسے کہ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تمہارے باپ دادا میں عقل ہے نہیں پھر بھی ان کو فالو کرو گے, یہ اندھی تقلید ہے. تو بدعتی اپنے پیر و مرشد کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اپنے بزرگ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ مجتہدین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو حنفیوں میں آج آپ کو کوئی بدعت نظر آئے گی, وہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ امام شافعی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ابو حنیفہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اس آیت کو بھی آج کل کے اسکالرز غلط استعمال کر رہے ہیں جو آج سورہ آل عمران میں آیت آئی آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو, ولا تفرقوا اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس آیت سے بھی یہ آج کل لوگ آپ کو مجتہدین سے ہٹا دیتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو مت کرو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تو آپ جب قرآن کو تھامو گے تو 4 فرقے نہیں بنیں گے آپ کے حنفی مالکی, بس ایک ہی سارے جمع ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جو جس موقع کی آیت تھی نا اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا. اس آیت میں تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے جو فقہی مذاہب ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, بر صغیر میں فقہ حنفی, یہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ 99.9% امت تو اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے.
اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے ہمیں. 2 قبیلوں میں قوم پرستی کی بیس پہ جنگ ہونے لگی تھی. سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کا آپ تفسیر میں دیکھ لیں شان نزول. قوم پرستی کی بیس پہ تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ. مسلمان سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس میں پٹھان پنجابی نہیں ہوتا، مہاجر سرائیکی پٹھان فلانا قبیلہ ڈمکانا قبیلہ، یہ نہیں چلتا. تم سب آدم کی اولاد میں ہو، لہذا یہ سوچو. اور ولا تفرقوا، آپس میں لڑو مت. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. آج کل کے اسکالرز نے کیا کیا؟ اسی آیت کو اٹھا کے لڑوانے کا ذریعہ بنا دیا. تراوی پہ الگ پھڈے، آمین زور سے آہستہ آمین اس پہ الگ پھڈے، رفع الیدین پہ الگ پھڈے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو مت آپس میں، کیونکہ تم سب آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو. تو بھائی کا کام لڑنا تھا یا لڑائی کو ختم کرنا تھا؟ آپ نے لڑائی کا عنوان چینج کر دیا. اس وقت لڑائی ہو رہی تھی قوم پرستی کی بیس پہ، آپ نے رفع الیدین کا لیبل لگا کے لڑوا دیا امت کو. حالانکہ رفع الیدین کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے، سب نے اپنے اپنے دلائل ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے. تبھی امت میں رفع الیدین کی بیس پہ ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا. امام ترمذی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. امام ترمذی تو رفع الیدین کرتے تھے، امام بخاری کے شاگرد، لیکن جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی، کہا بعض لوگوں کا یہی مذہب ہے. نہ کرنے کی ذکر کی، انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. وہ تو ناک کا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے، امام ترمذی نے، جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں، وہ یوں ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. کہا بہت سارے صحابہ کا کیا ہے؟ یہی مذہب ہے. یہ کہا اور آگے نکل لیے. اگر امام ترمذی وہیں اٹک جاتے تو امام ترمذی بنتے وہ؟ بولو نا. ان کی سوئی اگر وہیں اٹک جاتی تھوڑی امام ترمذی بنتے. تو آج کے اسکالرس کا مسئلہ یہ بن چکا ہے ابھی. تو ہمیں شوق نہیں ہے ان مسائل میں پڑھنے کا، لیکن ہم اگر چپ بیٹھ گئے نا تو یہ امت بے لگام ہو کے قرآن سنت کے نام پہ چینج ہوتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ برباد ہو جائے گی یہ امت. اس سے فرقے کم نہیں ہوں گے، فرقے کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں لا تفرقوا کے ذریعے لڑنے بھڑنے سے روک رہی ہے. اور پھر اللہ اپنی نعمت بھی بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. صحابہ کو بتا رہے ہیں دیکھو اللہ کی تم پر کیسی نعمت ہوئی، تم سب آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اس نے جوڑ دیا. تو اب جوڑ دیا تو لڑو نہیں. کیا مطلب؟ کیا اختلاف نہیں کرو فروعی مسائل میں؟ نہ. یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کا مسائل میں اختلاف نہ ہوتا. صحابہ کا بھی مسائل میں اختلاف تھا، مگر وہ اسٹائل نہیں تھا ان کا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا ان مسائل کی بیس پہ، جو آج ان اسکالرس کا اسٹائل بن چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ حنفی غنڈے اور فلانا غنڈے اور دمکانہ غنڈے، اس طرح کے عجیب عجیب سے الفاظ آپ دیکھ لو نا کیسے کس طرح کی باتیں مل رہی ہیں. تو اس سے انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے. نمازوں میں اس کا لذت خراب. صحابہ کرام میں اتنے اختلاف تھے. صحابہ میں رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھنے والے تھے، رفع الیدین کے ساتھ بھی تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے بھی، ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے بھی. لیکن ایک چیز سب میں کامن تھی، نماز میں روتے سب تھے. لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں کی ان کی نمازیں ہوتی تھیں. آج ساری تقریر جا کے ایک اٹک جاتی ہے سوئی جا کے کسی خاص مسئلے پر، اس میں چیمپئن بن چکا ہوتا ہے، ہر دوسرا آدمی چیمپئن ہے، لیکن اس کی نمازوں میں آپ جان اور طاقت دیکھ لو، زیرو. نہ اس کا دعاؤں میں کم وقت کا کبھی دل لگے گا، نہ کبھی تہجد میں اس کا دل لگے گا، نہ کبھی اللہ کے سامنے دو آنسو بہانے کی اس کو توفیق ملے گی. وہ ہر وقت فیس بک سوشل میڈیا پہ گالیاں ہی دیتا رہے گا. اب دیکھتا ہوں نا کبھی فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تراویح کا. آج ایک کلپ آیا ہوا تھا، اس نے کہا اصل تو قرآن پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں پڑھو. نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا پھر 2 ہی پڑھ لے، پھر 8 کی بھی تکلف کی 2 میں کر لے قرآن. بحث چل رہی ہے رمضان کے مقدس مہینے میں. کیا ہو رہا ہے؟ پڑھنا وہ رہا ہے نہ یہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنا وہ رہا ہے نہ یہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ ہدایت دے بھائی. خیر ہمارا جہلم والی سرکار سے کوئی ذاتی پھڈا نہیں ہے. جہلم والی سرکار کے کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں، میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا کہ ایک نفرت میں انتہا تک پہنچو، کچھ پازیٹیو کام بھی ہیں، لیکن جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ مسائل بتانا چھوڑ دے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ الحاد کے خلاف کام کریں، آپ جیسے قیصر راجہ صاحب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بھی کریں. سیکولرزم کے خلاف کام کریں، آپ لوگوں کو نصیحت کریں. مسائل آپ کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اتنے بڑے آدمی سے جب مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ تو بہت میچور آدمی اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے رجوع بھی کر لیا، اتنے بڑے آدمی نے، یہی ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. تو آپ تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ تو آپ کیوں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو؟ آپ کا وہ ہے نا تجھ سے نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے نا، تجھ سے نہیں ہو پائے گا. خیر اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے جو چوتھا پارہ پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہوں. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، ایسے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں گے. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل.
دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے, تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے, تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ, آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں, دنیا مسافر خانہ ہے نا, کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذا کا مال رابح, تو بڑا قیمتی مال ہے, اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقویٰ کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو. تو یہ تو ترغیب کے لیے, تقویٰ تو 100% اختیار کرنا ہے, یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی, تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا. اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آ رہے نہ چلیں, یہ اماؤنٹ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں, غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. تو جب آپ خرچ کرو, ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے, اس لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا, 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے, آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کاٹ کے دے رہے ہوتے, یہ 10 لاکھ, یہ 20 لاکھ, یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور وور ہو, کریم وریم لگا دیا آپ نے, سیٹ صاحب کے پاس گئے, ہمارا مدرسہ ہے, یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں, قطر میں, عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے, کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بیچتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, دیکھو مدرسہ ہے میرا, کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے, اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا, اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس آیا بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 10 ہیں, وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے, مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی, میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا ہے اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو, کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو, اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ. تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ, میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار 4 شادیاں, بچے پیدا, چیخ کیوں رہا ہوں میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں, اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو.
پھر بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف، اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو، زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو، مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی، غربت. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے. دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دیا نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے، وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے، طلاق یافتہ بہن ہے، دل کھول کے خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو. آج بوجھ سمجھ رہے ہیں یار. ایک اور ٹینشن، سوتیلے بچے، کسی عورت سے شادی کر کے سوتیلا بچہ کیوں نہیں پالتے ہیں؟ ابے ٹینشن پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے، ابے ایک اور بچہ، یار پاگل ہے کیا؟ اور بھائی جتنا ہاتھ کھلا رکھو گے نا اللہ بھی کیا کرے گا؟ کھلا رکھے گا ہاتھ. لا تو کی فیو کا علیک، حدیث میں آتا ہے اے عائشہ روکنا مت ورنہ اللہ بھی کیا کرے گا؟ روک لے گا. تو دو خرچ کرو یار، اللہ کو سخی پسند ہے. آج مسلمان بھی کنجوس ہو گیا ہے، کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی چائے پی رہا تھا، مکھی گری تو مکھی کو چوس کے پھینک رہا ہے کہ اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع. تو یہی حال کس کا ہو گیا ہے؟ مسلمان کا ہو گیا. یار ایسے نہیں بھیجا کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، لیکن کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کرو یار. منتھلی باندھو کوئی اماؤنٹ اپنے ریلیٹو کا، اپنے رشتہ داروں کا، اس سے رشتہ داری بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کو بھی خیال. اور پھر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے بھول جاؤ. آج مصیبت کیا ہے کہ جب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ اچھا سلوک برے سلوک کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو نا تو اس کی وجہ سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹتی ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہو میں نے تو اتنا خیال کیا وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کیا وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے. اب بھائی تو نے کیا اللہ کے لیے، چھوڑ دے اس کو. یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے. تو اس لیے اپنے قریبی رشتوں پہ خرچ کرنا اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دینی مدرسوں پہ بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو. اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی قابل اعتماد ٹرسٹ ہو. میں چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو پرسنلی جانتا ہوں اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں. باقی جس ٹرسٹ پہ بھی آپ کو اعتماد ہو ان کے ذریعے وہاں بھی رقم پہنچاؤ. اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے ہمارے مال میں سب کے لیے حصہ ہونا چاہیے تاکہ ساری فضیلت ہمیں، ہر طرح کی صدقے کی فضیلت ہمیں حاصل ہو. اور اپنی جان پہ بھی خرچ کرو، اچھی خوراک کھایا کرو، کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو جب صحت اچھی ہوتی ہے انسان عبادت